جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جانے والا ہے؟ اور کیا پارلیمنٹ سے ایسی قرارداد آنے والی ہے کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، نہ صرف عمران خان پر پابندی لگائی جائے بلکہ دو صوبوں کے الیکشن پہلے کرانے کی بجائے تمام الیکشن مطلب پورے پاکستان کے الیکشن اکتوبر میں کرائے جائیں؟ یہ ہیں وہ خبریں جو آج اسلام آباد میں گرم ہیں۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور بڑا اہم اجلاس ہے۔ اس اجلاس کا پس منظر کیا ہے کہ حکمران اتحاد مطلب پی ڈی ایم کا 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا ہے، اور اس 6 گھنٹے کے اجلاس میں جن میں سے 3 گھنٹے کا اجلاس سویلین و عسکری یعنی فوجی قیادت اور حکومت کا تھا، اور 3 گھنٹے کا اجلاس جو تھا وہ حکمران اتحاد مطلب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا تھا۔ اور اس کا مین ایجنڈا جو سامنے آیا ہے وہ غربت نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، زر مبادلہ کیوں کم ہے یہ نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ تباہ کیوں ہو گئی ہے یہ نہیں ہے، باہر دنیا میں ہم تماشا کیوں بن گئے ہیں یہ نہیں ہے، ڈالر کیوں اتنا 11 مہینوں میں بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے جتنا عمران خان کے 3.5 سالوں میں بھی نہیں گیا تھا، یہ نہیں ہے، معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے یہ نہیں ہے۔ پاکستان 4 بڑے جو بحرانوں میں لپٹا ہوا ہے، مطلب معاشی بحران، آئینی بحران، سیاسی بحران، دہشت گردی کا بحران، اس حوالے سے سوچ بچار نہیں ہے۔ جو مین اس کا ایجنڈا تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور انتخابات، اور اس کے جو مین پوائنٹ ہیں اس اجلاس کے، اس میں ہے کہ ریاستی عملداری یقینی بنانے کا فیصلہ، حکومتی رٹ قائم کرنے کا فیصلہ، عمران خان کے ساتھ نرم رویہ برت رہی ہے عدلیہ، ترازو کے پلڑے ایک جیسے نہیں ہیں، ریاست کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانا لاقانونیت ہے، پی ٹی آئی جماعت نہیں کالعدم تنظیموں کے عسکریت پسندوں کا جتھا ہے، بیرون ملک پاکستانی عمران خان کے ایجنڈے میں یا دھوکے میں یا فراڈ میں یا بہلاوے میں نہ آئیں۔ اور اب یہ اس کا اسپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور جو پی ڈی ایم کے اسی اجلاس میں جس کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں پولیس پر حملے، جو پیشیوں پر عمران خان کے وہ پتھراؤ کیا وہ جوڈیشل کمپلیکس پر اور سرکاری گاڑیوں پر، جن میں اسلام آباد پولیس کا فگر سامنے آئے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے، 1.5 کروڑ کی گاڑیاں جو ہیں ان کو نقصان پہنچائے یا ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو پولیس عدالت پر مسلح جتھوں کے حملوں کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ، پی ڈی ایم مطلب حکمران اتحاد نے ایک اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی سمری تیار ہے، وزیر داخلہ وزیر اعظم کو بھیجیں گے، اور جی آئی ٹی میں وزارت داخلہ، پولیس کے افسر، حساس اداروں کے افسر شامل ہوں گے۔ جی آئی ٹی زمان پارک واقعہ بھی دیکھے گی، وہ جو 2 دن محاصرے میں رہے اور پولیس پر بھی پتھراؤ ہوا، اور پولیس نے بھی 2 دن محاصرہ رکھا عمران خان کے گھر کا اس کا، اور جوڈیشل کمپلیکس میں جو پولیس پر تشدد کیا گیا، سرکاری املاک گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اس ساری چیزوں کو جے آئی ٹی دیکھے گی، 7 دنوں میں وہ رپورٹ دے گی۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ اسلام آباد پولیس والے کہتے ہیں کہ جب عمران خان پیشی پر اس بار آئے جوڈیشل کمپلیکس، تو ان کے ساتھیوں کے پاس بھی آنسو گیس شیل تھے جو ہم پر برسائے گئے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ آنسو گیس شیل کس نے پولیس پر پھینکے، اور وہ آنسو گیس شیل جو ہیں عمران خان کے سپورٹرز کے پاس آئے کہاں سے۔ اب ایک طرف حکومت یعنی سویلین و فوجی قیادت کا اجلاس، دوسری طرف پی ڈی ایم کا اجلاس، اور دونوں اجلاسوں میں فیصلہ کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا
اجلاس بلایا جائے گا، اور پھر اسلام آباد میں یہ افواہ، یہ خبریں گرم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی، عمران خان پر پابندی لگائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ قرارداد پیش کرے کہ عمران خان پر پابندی لگائی جائے، تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، اسے دہشت گرد تنظیم سمجھا جائے یا جماعت سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ سپریم کورٹ کو کہا جائے ایک قرارداد منظور کر کے کہ یہ ثبوت ہیں تحریک انصاف کے، اور اس تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، اسے دہشت گرد تنظیم جماعت کہا جائے، اور عمران خان پر پابندی لگائی جائے۔ یہ اور دوسرا اجلاس میں، پی ڈی ایم کے اجلاس میں اور باقی جو فوجی قیادت کے اجلاس میں یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2 صوبوں کے الیکشن پہلے نہیں کروائیں گے۔ اب ایک یہ بیک گراؤنڈ، اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ آپ ساروں کو میں پچھلے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ پچھلے کوئی 1 مہینے سے حکمران اتحاد اور خصوصی طور پر مسلم لیگ نون ایک بیانیہ بنا رہی ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے، عمران خان فتنہ ہے، عمران خان فسادی ہے، عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان جمہوریت دشمن ہے، عمران خان پارلیمنٹ دشمن ہے، عمران خان اس نظام کا دشمن ہے، عمران خان سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے ملک کے لیے، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان فارن ایجنٹ ہے، عمران خان کے باہر کی ایجنسیوں کے ساتھ پی ٹی آئی اور عمران خان کے رابطے ہیں، اور یہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایجنڈا کیا ہے؟ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بولے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، اسے سیاستدان کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے۔ زرداری صاحب بولے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، اسے سیاستدان نہ سمجھا جائے۔ شہباز شریف صاحب بولے کہ یہ دہشت گرد ہے، فتنہ ہے، فسادی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بولی کہ نہ عمران خان سیاستدان ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، ان کو ریاست ایز اے سیاستدان یا سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہ کرے۔ رانا صاحب بولے کہ نہیں، یہ فتنہ ہے، فسادی ہے، اس کا کلہ کما کرنا ضروری ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، بلاول بھٹو اور تمام پی ڈی ایم کے سارے سیاستدانوں نے ایک بیانیہ بنایا، اور احسن اقبال صاحب نے آج تو کہہ دیا کہ یہ فاشسٹ جماعت ہے، ان پر پابندی لگانی چاہیے، اور ہمارا ووٹر تو ناراض ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا۔ اب یہ بیانیہ بنا، یہ پچھلے 2 ہفتوں سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا، پچھلے 1 مہینے سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جی آئی ٹی بنی کہ یہ جو عمران خان نے عمران خان کے سپورٹرز حملے کر رہے ہیں، یہ ان کی تحقیقات کی جائے۔ پھر اس کے ساتھ عمران خان پر جو بقول پاکستان تحریک انصاف 100 پرچے ہیں، یا اگر اس سے کم پرچے بھی ہیں، ویسے تحریک انصاف والے کہتے ہیں سنچری مکمل ہو گئی ہے، تو 100 مقدمے یا جتنے بھی مقدمے، اس میں دہشت گردی کے مقدمے بھی ہیں عمران خان پہ، تو دہشت گردی کے مقدمے عمران خان پر۔ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے سارے، اور پھر جی آئی ٹی بنانا، پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلح جتھوں والا کہنا، پھر مریم نواز کا کہنا کہ کے پی سے دہشت گرد ہے، خیبر پختونخوا سے پشتون پوری آبادی کوئی جو عمران کی حمایتی اس کو دہشت گرد قرار دینا۔ یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کی تناظر میں اب پارلیمنٹ کا آج مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے۔ 2 قراردادیں متوقع ہیں۔ سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ عمران خان کی تحریک انصاف پر، یعنی ایک قرارداد پاس کر کے سپریم کورٹ لے جائی جائے کہ عمران خان کی تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، یا عمران خان خود دہشت گرد ہے، اس کی سیاست پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 2 کہ الیکشن 2 صوبوں کے پہلے نہیں، حالات نہیں ہیں ایسے کہ الیکشن اس وقت کرائے جائیں یا 90 دن کے اندر کرائے جائیں۔ الیکشن اکتوبر میں جب سارے الیکشن ہوں اس وقت کروائے جائیں۔ تو یہ ہے سارا۔ اسی تناظر میں زلمے خلیل زاد امریکہ میں جن کو بڑا اثر رسوخ ہے، جو مشیر خاص رہے امریکی صدر کے افغانستان پاکستان کے حوالے سے، اور جو امریکہ کے بڑے بااثر حلقوں میں ان حلقوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کا شمار ہوتا ہے بڑے بااثر حلقوں میں، اور انہوں نے جو پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹویٹس کیے تھے کہ
حکومت کو کہا تھا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کریک ڈاؤن نہ کریں یا جھوٹے یا جعلی مقدمے نہ بنائیں. ان کا پھر آج 3 ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے انڈیکیشن مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو پی ڈی ایم جس کو اون کرتی ہے یا پی ڈی ایم ہے جو کہ زیر اثر ہے، وہ سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے کہے ایک قرارداد پاس کر کے کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے عمران خان کو، اور اس الیکشن میں حصہ لینے سے ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف پر بھی پابندی لگائے جانے کا امکان ہے. وہ زلمے خلیل زاد پھر آگے کہتے ہیں کہ گورنمنٹس نے اب گورنمنٹ کا اس وقت نمبر 1 ایجنڈا، نمبر 1 پرائرٹی، نمبر 1 دشمن، نمبر 1 ترجیح عمران خان ہے، اور وہ عمران خان کو ایز اے نمبر 1 دشمن یا نمبر 1 ترجیح سمجھ کے ان سے نبٹ رہی ہے، اور یہ چیز پاکستان کو مشکل سے مشکل میں ڈال رہی ہے. پاکستان سیاسی طور پر بھی مشکلات میں ہے، معاشی طور پر بھی ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. اور اسی تناظر میں یہی حالات دیکھ کر بہت سارے ملک بقول زلمے خلیل زاد پاکستان سے اپنا سرمایہ کاری انہوں نے انویسٹمنٹ ختم کر دی ہے. پھر زلمے خلیل زاد اگلا ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ابھی تک پاکستان یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ آئی ایم ایف مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، یا وہ اگلی قسط دے رہا ہے جو نومبر میں ملنی تھی، دسمبر ہو گیا، جنوری ہو گیا، فروری ہو گیا، مارچ آ گیا، لیکن ابھی تک آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملی. جب کہ آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملی تو دوست ممالک بھی مدد نہیں کر رہے، کمرشل ادارے بھی مدد نہیں کر رہے، سب کہہ رہے ہیں پہلے آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کنٹینیو کریں پھر ہم مدد کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے آئی ایم ایف کی مدد. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل سپورٹ بھی ڈاؤٹ فل ہے، زلمے خلیل زاد کہتے ہیں، اور پولیٹیکل پولرائزیشن، نفرت اور تقسیم ملک میں بڑھ رہی ہے دن بدن. پھر اس کے بعد زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پاکستانی سیاسی قیادت وہ جو ہے یہ نفرت اور تقسیم ختم کرے گی، اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کرٹیکل لمحوں میں یہ کوئی اچھا فیصلہ کرے گی، اور اس طرح کی جو خواہشیں ہیں، یہ کسی کو کالعدم قرار دینا یا کسی پارٹی پر یا تحریک انصاف پر پابندی لگانا یا عمران خان پر پابندی لگانا، اس کو پاکستان کے اچھے فیوچر کے لیے اس کو رد کر دے گی. اب یہ سارا پس منظر ہے. پس منظر پھر ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 کہ عمران پچھلے کوئی 1 مہینے سے یہ بیانیہ بنا رہی ہے پی ڈی ایم اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کہ عمران خان بھی دہشت گرد ہے، وہ دہشت گردوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے، ملک کے اس کا ایجنڈا ملک کے خلاف ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ملک کے خلاف ہے، اور اس کی ممنوعہ فنڈنگ بھی سامنے آ چکی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس مسلح جتھے ہیں، اور یہ پولیس پر حملے کر رہے ہیں، ریاست پر حملے کر رہے ہیں. انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. یہ ہوا. پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمے ہوئے، جس میں دہشت گردی کے مقدمے ہیں، توہین مذہب کے مقدمے ہیں، قتل کے مقدمے ہیں، فوجداری کرمنل مقدمے ہیں، اور ایف آئی آروں پہ ایف آئی آر ہیں، اور بقول پی ٹی آئی 100 مقدمے ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر حکمران اتحاد فوجی اور سویلین اجلاس ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر 2 قراردادوں کی آمد کی خبریں ہیں. ایک کہ عمران خان اور تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد، اور سپریم کورٹ کو کہا جائے کہ یہ کرے یا یہ پابندی لگائی جائے گی اور معاملہ سپریم کورٹ. اور دوسری کہ الیکشن 2 صوبوں کے پہلے نہیں ہو سکتے. اب یہ تو وہ ساری صورتحال ہے. اب حالت یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ پاکستان حکمران اتحاد جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، یہ جو ڈیموکریٹک الائنس ہے پی ڈی ایم کا، یہ اس وقت کسی کم جوگا نہیں رہ گیا. یہ اس وقت 0/0 = 0 ہے. حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں.
IMF مان نہیں رہا، معیشت تباہ ہو گئی ہے، ملک تباہی کے دہانے پر ہے، قوم تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، پرفارمنس والا ہاتھ بھی خالی ہے، پرفارمنس لیس ہیں اور بیانیاں لیس ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کا یہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے، لہٰذا اب آپشن یہی ہے کہ اس کا مکو ٹھپا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے، اور اس جماعت پر پابندی لگا دی جائے، عمران خان پر پابندی لگا دی جائے۔ یہی ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک اور رخ، یہی ہے وہ ترازو کے پلڑے برابر، قول مریم نواز ترازو کے پلڑے برابر کریں، یہی ہے ایک اس کی اگلا سٹیپ۔ گیم نیکسٹ لیول میں چلی گئی ہے، اور اس کا اور تیسرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان سے جان چھوٹے، تحریک انصاف سے جان چھوٹے۔ دوسری وجہ ہے کہ اس سارے چکر میں الیکشن ڈیلے کیے جائیں۔ اب مجھے بتائیے، آئین پاکستان کہہ رہا ہے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ جب آئین پاکستان کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، صدر پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کی مشاورت سے، الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کر چکا ہے ڈیٹ پنجاب کے الیکشن کا۔ KP میں گورنر نے پہلے ڈیٹ دی، پھر پیچھے ہٹے تو اس کی توہین سپریم کورٹ کی، توہین عدالت کی جو درخواست ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی، وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں لے کر۔ اب اس صورتحال میں جب آئین کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، صدر نے ڈیٹ دے دی ہے، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے، تو اب الیکشن کیسے ڈیلے کیا جائے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک نیا کٹا کھول دیا جائے۔ وہ نیا کٹا کیا ہے کہ عمران خان پر پابندی لگ گئی۔ مثال کے طور پہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر پابندی لگا دی جائے، یا عمران خان پر پابندی لگا دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا۔ معاملہ سپریم کورٹ کیسے جائے گا کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن، آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت اگر وفاقی حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے ڈکلیئر کر دے کہ یہ جماعت پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجے گی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں وہ کہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف آرٹیکل 17(2) کے تحت یہ جو جماعت ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہے، لہٰذا 15 دن کے یہ ڈکلیئر کر کے معاملہ سپریم کورٹ بھیجے۔ پہلا یہ ہے۔ دوسرا آپشن، الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 212 کے تحت اگر وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس تک کسی ایسی معلومات پر مطمئن ہو جائے کہ کوئی سیاسی جماعت بیرونی فنڈ پر چل رہی ہے، پاکستان کی سالمیت خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہے، یا پھر دہشت گردی کے عمل میں ملوث ہے، تو وفاقی حکومت سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے تو ممنوعہ فنڈنگ میں آلریڈی کہہ چکا ہے عمران خان کے حوالے سے، جو 8 سال سے کیس چلا، کہ یہ انہوں نے باہر غیر یعنی ممنوعہ فنڈنگ لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک موجود ہے آپشن کہ الیکشن کمیشن کے وہ فیصلے کو اٹھا کر کہیں کہ یہ الیکشن کمیشن بھی اس پہ فیصلہ دے چکا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا نوٹیفائی اس جماعت کو ختم کیا جائے۔ وفاقی حکومت ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے 15 دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنے کی پابند ہے۔ مطلب کل اگر آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت حکومت عمران خان اور تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہے، یا الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 212 کے تحت اگر الیکشن کمیشن کے ذریعے اس پر پابندی لگا دے، تو معاملہ دونوں صورتوں میں 15 دن کے اندر سپریم کورٹ جائے گا۔ تیسرا آپشن ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے بعد وفاقی حکومت کی ڈکلیریشن برقرار رکھتی ہے تو سیاسی جماعت ختم کر دی جائے گی۔ تیسرا آپشن، انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 11(b) کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی آرگنائزیشن کو دہشت گردی میں ملوث ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تینوں آپشن موجود ہیں وفاقی حکومت کے بعد، کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شق 11(b) کے تحت وفاقی حکومت PDM والے یہ سمجھیں کہ PTI دہشت گردی میں ملوث ہے، تو لہٰذا اس کو ختم قرار دیا جائے۔
جب ختم قرار دے گی پی ٹی آئی ظاہر ہے سپریم کورٹ جائے گی، اور اگر پہلا آپشن آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت اپنایا جائے تو اس میں بھی سپریم کورٹ، دوسرا آپشن اپنایا جائے اس میں بھی سپریم کورٹ، تیسرا آپشن اپنایا جائے اس میں بھی سپریم کورٹ۔ تو لہٰذا اب جب کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اس میں حکومت یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دیتی ہے، یا عمران خان پر پابندی لگا دیتی ہے، یا اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیتی ہے، جماعت قرار دے دیتی ہے، تو معاملہ سپریم کورٹ میں، اور اگر یہ قرارداد پاس کر کے تو وہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں لہٰذا ان پر بین کیا جائے، تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہوگا 15 دن کے اندر، مثال کے طور پہ اگلے 10-12 دن کے بعد وہ سپریم کورٹ بھیجیں گے، یا تھوڑا سا ڈیلے کر کے بھیجیں، یا جب بھی بھیجیں تو کیس چلے گا سپریم کورٹ میں، کیس چلے گا تو یہ پھر لمبا ہوگا، الیکشن سے توجہ ہٹ جائے گی، سارا فوکس اس پہ ہوگا، اور اس طرح 90 دن کے اندر جو انتخابات والا معاملہ ہے وہ آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو پرفارمنس لیس ہے، بیانیہ لیس ہے، جس نے 11 مہینوں میں ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے، جس نے 11 مہینوں میں ملک کو 4 بڑے بحرانوں میں مبتلا کر دیا ہے، پہلا بحران معاشی بحران، دوسرا بحران سیاسی بحران، تیسرا بحران آئینی بحران، چوتھا بحران جو پھر سے سر اٹھا رہا ہے وہ ہے دہشت گردی کا بحران۔ آج پھر پاک فوج کے ایک بریگیڈیئر برقی اور جوان شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں، تو یہ بھی ایک طرف سے چل رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں جب یہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے، بقا کی جنگ، الیکشن پیچھے رہ جائیں گے، تو یہی پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے کہ نمبر 1 عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے، حکومت ان سے ہو نہیں رہی، ملک ان سے سنبھل نہیں رہا، عمران خان کی جو جہاں معیشت تھی، جہاں ملک تھا، جہاں ترقی تھی، جہاں ڈالر تھا، جہاں اسٹاک ایکسچینج تھی، جہاں امپورٹ ایکسپورٹ تھی، جہاں زر مبادلہ، اس سے بہت نیچے آ گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم فیل ہو چکی ہے، شہباز گورنر شہباز سپیڈ فیل ہو چکی ہے، اسحاق ڈار بابائے معیشت فیل ہو چکے ہیں، زرداری صاحب مولانا صاحب فیل ہو چکے ہیں، پی ڈی ایم مل کے فیل ہو چکی ہے، اور پہلے عمران خان کو وہ اسمبلیاں، دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑ سکے، اس میں فیل ہو گئے، وہ پرویز علیہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں، اس میں فیل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ اپنے حق میں لے لیں، اس میں فیل ہو گئے۔ اب آئین پاکستان کہہ رہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں، تو یہ اب اس کا کیا حل نکالے؟ حل یہی ہے کہ ایک اور بحران چھیڑ دو، ایک اور مسئلہ چھیڑ دو، ملک جائے بھاڑ میں، قوم جائے بھاڑ میں، ہمارا مستقبل جائے بھاڑ میں، یہ جو اتنا تباہی و بربادی ہو رہی ہے وہ جائے بھاڑ میں۔ عمران خان کا مکو ٹھپو، تحریک انصاف کا مکو ٹھپو، اگر ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہوتا تو ان کو دہشت گرد قرار دو، اور پھر جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اور یہ اس طرح بات لمبی ہو بھی سکتی ہے، الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانا، اور عمران خان کو اور تحریک انصاف کا مکو ٹھپنا ہے، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور پی ڈی ایم کی خواہش ہے وہ پوری کرنی ہے اس شہباز گورنمنٹ نے، لہٰذا ایجنڈے کے تحت ایک اگلا نیکسٹ لیول میں گیم جاری ہے، اور اللہ اس ملک پر سلامت رکھے۔ انارکی کی صورتحال ہے، بغاوت کی صورتحال ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی صورتحال ہے، تصادم کی صورتحال ہے، یعنی ملک کی سب سے بڑی جماعت اگر دہشت گرد ہے، اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ اگر تحریک انصاف کو اس طرح سیاست سے نکالنا ہے، اور یہ 75 سال سے ہوتا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت یا سیاست دان کا ویسے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ویسے اس کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر پابندی لگا دو، دہشت گرد قرار دے دو، جماعت ختم کر دو، جماعت کی ڈکلیریشن ختم کر دو، جماعت پر پابندی لگا دو، اور پھر ایک نئے بحران میں ڈال دو، اور ہمارے ہاں 75 سال میں یہ بھی ہو رہا ہے
کہ جو کل کے غدار تھے وہ آج کے محب وطن ہیں، جو پرسوں کے غدار تھے وہ کل کے محب وطن، یہ ترسوں کے غدار تھے جو پرسوں محب وطن تھے، جو ترسوں محب وطن تھے وہ آج غدار ہیں، جو آج غدار ہیں وہ کل محب وطن ہیں۔ تو یہ چوہے بلی ٹام اینڈ جیری کا کھیل جاری ہے۔ بہرحال خبریں گرم ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، عمران خان پر پابندی لگ سکتی ہے، ایک نیا معاملہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں یا الیکشن نہیں کروانے یہ حکمران اتحاد طے کر چکا ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس سارے منظر میں کیا ہو جاتا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ پی ڈی ایم کو، نہ عمران خان کو، نہ اس قوم کو، نہ اس ملک کو۔ عجیب سی صورتحال ہے، عجیب سی دوراہ ہے، عجیب سے اف اینڈ بٹس کے سارے، اگر یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، اگر یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ اللہ اس ملک پر سلامت رکھے، اللہ اس ملک پر فضل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔